بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جشن آزادی مبارک ہو سارے پاکستانیوں کو، اور آج 15 کی رات ہے، سارے ہندوستان کے دوستوں کو بھی جشن آزادی مبارک ہو۔ پاکستان میں اس حوالے سے دو بڑی اہم تقاریر ہوئی ہیں، چونکہ اس وقت گورنمنٹ ہماری موجود نہیں ہے، پرائم منسٹر موجود نہیں ہے، تو گورنمنٹ کے اندر جو کی فگرز ہیں وہ صدر عارف الوی ہیں جو کہ اپنی سیٹ پر برقرار ہیں۔ ان کی بڑی امپورٹنٹ تقریر ہے کنونشنل سینٹر اسلام آباد کے اندر، جہاں پہ سفراء حضرات بھی موجود تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے، کی فگرز بھی تھے، ایکس گورنمنٹ کے کچھ ذمہ داران کی فگرز وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے جشن آزادی کی پریڈ کاکول میں اس کا خطاب کیا کل رات 12 بجے کے بعد، اور وہ بڑی امپورٹنٹ تقریر ہے۔ دونوں تقاریر کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے آپ پاکستان کے فیوچر ڈائریکشن کا تعین کر سکتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو کی پالیسی میکرز ہیں، ان کے اذہان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ پاکستان کے فیوچر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، فیوچر پالیسی ایکشن کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے صدر عارف الوی صاحب جو کافی ذہین آدمی ہیں اور کی فگر ہیں پی ٹی آئی پارٹی کے، اس حوالے سے جو ان کی تقریر تھی کنونشنل سینٹر کے اندر، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے جس نے کلک کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تعلیم کا ذکر کیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اسے ہم روشن گردانتے رہیں، اور جبکہ 2 کروڑ 70 لاکھ بچہ اسکول نہ جا سکتا ہو، ان کا انتظام ہمیں کرنا ہوگا، ان کو تعلیم دینی ہوگی۔ ادروائز جو ایک قلیل تعداد ہے جو پاکستان کے اندر ٹیکس دے رہی ہے، جس میں سیلریڈ کلاس ہے، کچھ پریویلیجڈ کلاس ہے، وہ کب تک یہ وزن اٹھاتے رہیں گے پاکستان کا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسی پریویلیجڈ کلاس ہے جو ٹیکس سے بچ رہی ہے، ان کا بوجھ بھی سیلریڈ کلاس اور کچھ جو مرائیت یافتہ جو طبقہ ہے وہ ان کا بوجھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذہن کے اندر چل رہا ہے کہ ہمیں فیوچر کے اندر پالیسی میکنگ کرنی ہوگی، جہاں پہ ہم نے 2 کروڑ 70 لاکھ بچوں کو اسکول کی طرف بھیجنا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کا ذکر تھا اس حوالے سے کہ ہمارے ٹیکس نیٹ کو جسٹس کرتے ہوئے اس کو ہمیں پھیلانا ہوگا، ان لوگوں کی طرف لے جانا ہوگا جن کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا ہے لیکن وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے چند پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کی سپیچ کے، جو انہوں نے پی ایم اے کاکول کے اندر جو آزادی پریڈ کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور سب سے پہلا پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی ایک نازک دور سے، ایک چیلنجنگ دور سے گزر رہے ہیں، یہ واٹر شیڈ ایونٹس بہت سارے ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، جس کے اندر جیو پولیٹیکل کمپٹیشن چل رہی ہے، پاور کنٹیسٹ چل رہا ہے مختلف سینٹرز آف پاورز کے درمیان میں، اور یہاں پہ بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جس کی وجہ سے خطے اور خطے سے باہر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ یہ حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ بہت ساری ایسی شیطانی قوتیں بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کو انڈو کیا جائے، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ چل رہا ہے، اور ہم ان کی اس ناکام کوشش کو جو بارہا ہم نے ناکام کی اس کو ایک دفعہ پھر ہم ناکام کر کے رہیں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ول بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے اور کیپیبلٹی بھی ہے ان چیلنجز کے اوپر ثابت قدم رہنے کے حوالے سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں کے اوپر کار فرما ہوگا، اور پھر انہوں نے ایک قرآن کی بڑی زبردست آیت پڑھی، انہوں نے کہا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ڈرو مت، پریشان مت ہو، تمہیں یقینی طور پر فتح حاصل ہوگی اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، اور جو میں بات کر رہا تھا اپنے کل کے ویلاگ میں کہ کشمیر انڈین سائیڈ سے بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جو کافی طاقتور قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ کشمیری بھائیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو جد و جہد ہے آزادی کے حوالے سے وہ تعریف کے قابل ہے، جس طریقے سے آپ 7 دہائیوں سے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم نے بھی آخر کار 75 سال سے پہلے 75 سال کا عرصہ ہو گیا کہ ہم نے بھی جد و جہد، ایک طویل جد و جہد کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے عزم کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، اور چاہے اس طاقت کا بدریغ استعمال ہو یا دنیا
میں جو ناجائز طریقے سے جو بڑی جیل بنائی گئی ہے، جو اللیگل جیل ہے، یا آپ کے زبانوں کے اوپر جو قدغن لگائی گئی ہے، یا پھر جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ڈینائی کیا گیا ہے، سارے اقدامات کے باوجود جو کشمیریوں کا عزم ہے وہ برقرار ہے۔ اور پھر انہوں نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ کیا دنیا اپنے ضمیر کو کیا جواب دے گی، جبکہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جیسے سنہری اصول جو انہوں نے خود جس کے بارے میں طے کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اپنے فقط جیو پولیٹیکل مفادات کی خاطر۔ اس کے بعد انہوں نے کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح سے آپ دہشت گردی کے خلاف 2 دہائیوں سے آپ کا عزم پرعزم ہے، اور آپ کی ریزیلینس کی وہ انہوں نے تعریف کی۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو مینیس ہے ٹیررزم کا، دہشت گردی کا، جس کو آپ 2 دہائیوں سے برداشت کر رہے ہیں، اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے، اور اس میں ہمارا عزم اور ہماری کیپیسٹی اور ہماری کیپیبلٹی کافی سٹرونگ ہے۔ بھارت کے حوالے سے انہوں نے میسج دیتے ہوئے کہا کہ بھارت جو ہے پاکستان کا جو نظریہ ہے اس سے کبھی بھی ریکنسائل بھارت نے نہیں کیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اپنی آزادی جو ہم نے طویل عرصے کے بعد حاصل کی، اس کی کس طرح سے اس کا ہم نے دفاع کرنا ہے، اس کو ہم نے کس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ہمارا پڑوسی اپنے بڑے پن ہونے کی وجہ سے، اور اپنے گریٹ پاور ہونے کے ایلوژن کی وجہ سے، اور ہندوتوا کی وجہ سے جو ہائپر نیشنلزم ہے اس کی وجہ سے نابینا ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے دنیا کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ کیا 2 نیوکلر پاور، 2 ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ممالک جو ہیں ان کے درمیان میں کشیدگی، یہ دنیا کیا اس کا متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کا امن اور سلامتی اس حوالے سے متحمل ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے بھی ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ کافی امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ اچھے میزبان رہے ہیں آپ کے حوالے سے، اور ہم کم از کم احسان کا بدلہ احسان چاہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی اچھا برتاؤ ہوگا، اور کم از کم اپنی سرزمین کو ہماری زمین کے خلاف آپ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی لائن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تو 30 سپٹمبر 1947 میں پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں اپلائی کیا۔ سب سے پہلے یہ ایران وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور فرانس وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے جھنڈے کو لہرایا، اور افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا تھا۔ بہرحال چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر نے چین کے حوالے سے کہا کہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور ان کے ساتھ ہماری جو تعاون ہے، ہماری جو کوآپریشن ہے اور پارٹنرشپ ہے، اس کو مزید گہرا کرنے کے حوالے سے ہماری کاوشیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی۔ اور مڈل ایسٹرن جو ہمارے فرینڈز ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری جو یہ تاریخی دوستی ہے، ثقافتی دوستی ہے، اس میں ہم نئی روح پھونک رہے ہیں، اس دوستی کو ہم نئے سرے سے تر و تازہ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے ایک شعر کے اوپر اختتام کیا، اور میرا خیال ہے یہ جو شعر ہے یہ اقبال، حضرت علامہ محمد اقبال کا جو شعر ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور وہ آپ نے فرمایا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں۔ اللہ حافظ۔